بسم اللہ الرحمن الرحیم والمعانی الناقضۃ للوضوء کل ما خرج من السبیلین۔ یہاں سے بتا رہے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، کہ کل ما خرج من السبیلین، ہر وہ چیز جو دونوں راستوں سے نکلے، جیسے پیشاب پاخانہ، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خون سے، والدم، خون سے، والقیح، اور زخم سے وائٹ پانی جو نکلتا ہے، والسدیدی، اور پیپ سے۔ اذا خرج من البدن فنتجاوز الى موضع يلحقه حكم التطہیر۔ اب زخم سے جو خون نکلتا ہے اس کا بتا رہے کہ جب وہ بدن ایک جگہ سے دوسری جگہ تک چلا جائے تب اس سے جو ہے نا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک نہ چلے تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہے پھر وضو وہاں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ والقی، اور الٹیاں کرنے سے جو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اذا کان ملء الفم، کہ جب وضو الٹی منہ بھر کے ہو، اگر منہ بھر کے کسی نے الٹی کیا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر منہ بھر کر نہیں ہوا، ہلکی سی الٹی آئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ والنوم مستجن، اس طرح ٹیک لگا کے، اور متکئن، یا تکیہ لگا کے، اور مستندن، یا سہارا لے کے، الی شیء، ایسی چیز کی طرف، لو ازیل لسقط عنہ، اگر اس سے ہٹا دیا جائے، یعنی اس نے ٹیک لگائے ایسی چیز کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ یا کوئی ایسے تکیے کے ساتھ، کہ اگر اس سے ہٹا دیا جائے تو وہ گر جائے گا۔ اگر گر گیا تو اسی صورت میں اس کی وضو ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر وہ گرا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے بعض دفعہ اگر بیٹھ کر بندہ سو جاتا ہے، ٹیک نہیں لگایا اس نے، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ والغلبۃ علی العقل، اسی طرح بے ہوش، یعنی ایسا کہ اس کا عقل ختم ہو جائے، جیسے بے ہوشی کی صورت میں، والجنونی، اور پاگل ہونے کی صورت میں، والقہقہۃ فی کل صلاۃ ذات رکوع و سجود، اسی طرح اگر کوئی ایسا ہنسا ایسی نماز کے اندر جو رکوع اور سجدے والے، مثلا اگر کوئی نماز جنازہ میں ہنسا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نماز جنازہ کے اندر رکوع سجدہ ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر نماز کے اندر ہنسا اور ایسا قہقہ لگایا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہاں سے بتا رہا وہ فرض الغسل المضمضۃ والاستنشاق وغسل سائر البلد، یہاں سے بتا رہے کہ غسل کے اندر کیا چیز فرائض کیا ہے، تو اس کے اندر 3 ہی فرض ہے۔ المضمضۃ والاستنشاق، مضمضہ یعنی ناک میں پانی ڈالنا، والاستنشاق، اور منہ میں پانی ڈالنا، وغسل سائر البدن، اور پوری بدن کا دھونا، یہ غسل کے اندر یہ 3 فرائض ہے۔ وسنت الغسل، یہاں سے غسل کی جو نا سنتیں بتا رہے کہ غسل کے اندر سنتیں کہاں کتنی ہیں، تو یہاں سے بتا رہے کہ ایبدأ المغتسل بغسل یدیہ وفرجہ ویزیل النجاسۃ ان کان علی بدنہ ثم یتوضأ وضوءہ، بتا رہے کہ غسل کی سنتیں کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے غسل کی سنت یہ ہے کہ غسل کرنے والا بندہ اپنے ہاتھ کو دھوئے گا، وہ فرجہ، اور اپنی شرمگاہ کو دھوئے گا۔ وَيُزِيلَ النِّجَاسَةُ إِنْ كَانَ عَلَى بَدَنِهِ، پھر اپنی بدن کے اوپر جو نجاست ہے پھر اس کو ہٹائے گا۔ یزیل کا معنی ہٹانا۔ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، پھر وضو کرے گا جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے۔ الا رجلیہ، مگر پاؤں نہیں دھوئے گا۔ اب الا رجلیہ کے قید لگا کر، یہ پرانے زمانے کے اندر تھا کہ اس ٹائم لوگ غسل تو کرتے تھے لیکن غسل خانے میں پانی جمع ہوتا تھا، تو پھر جب پورا غسل کر کے پھر وہ ہٹ جاتے تھے تو اپنے پاؤں کو دھوتے تھے۔ لیکن اس دور کے اندر تو ماشاءاللہ ہر جگہ، ہر بندے کے، ہر گھر کے اندر غسل خانہ ایسا ہی بنا ہوا ہے کہ وہاں پانی جمع ہی نہیں ہوتا۔ تو اگر الا رجلیہ کی قید آج کل کے زمانے پر لاگو نہیں ہوتا، اگر آج کل کسی نے وضو تو کیا، غسل کے لیے وضو کیا، تو وہ اپنا پاؤں دھو لے گا، کیونکہ جب پانی جمع ہی نہیں ہوتا تو اس کے پاؤں گندے نہیں ہوں گے۔ ثم یفیض الماء علی رأسہ، اب اس نے وضو کیا پھر پورے بدن پہ پانی بہائے گا، اپنے سر پہ پانی بہائے گا۔ وعلی سائر بدنہ ثلاثا، پھر 3 مرتبہ اپنے بدن پر پانی پھیر لے گا، بہائے گا۔
ثم یتنحى عن ذلك المکان. اب الا رجلیہم کا قید پرانے زمانے کے ساتھ تھا، تو یہاں ثم یتنحى عن ذلك المکان کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اگر پرانے زمانے میں تھا تو وہ بندہ اسی جگہ سے ہٹ کر پھر جو نا فیغسل رجلیہ، پھر اپنے پاؤں کو دھوئے گا. لیکن میں نے پہلے ہی بول دیا کہ اب اس دور کے اندر اگر پہلے پاؤں دھو لے تو کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ پانی جمع ہی نہیں ہوتا. ولیس علی المرأة ان تفز ضفائرها فی الغسل. یہاں سے یہ بات بتا رہے کہ اگر غسل کے اندر لیڈیز اپنے عورت جو ہے نا اپنے بالوں کو کھولے گے یا نہیں، تو اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے بالوں کو اپنے پانی کو اپنے بالوں کے جڑوں تک پہنچا سکتے تو کھولنے کی ضرورت نہیں. اگر نہیں پہنچا سکتا یعنی اس کو شک ہے کہ ہاں میرے بال خوش ہوں گے، تو اسی صورت کے اندر جو ہے نا وہ اپنے بالوں کو کھول لے گا. اذا بلغ الماء اصول الشعر، اصول الشعر کا مطلب کہ وہ پانی بالوں کے جڑوں تک پہنچ جائے. ضفائرہ اس کے بال، مینڈیا بولتے ہیں نا اس کو، بالوں منڈیا، مینڈیا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، یعنی وہ اپنے سر کے بالوں کے جڑ تک پانی پہنچانا اگر وہ اس کے لیے آسان ہے تو اپنے بالوں کو نکولے، اگر آسان نہیں اس میں مشکل ہے تو پھر وہ اپنے بالوں کو کھول لے. المعانی الموجبۃ للغسل، یہاں سے بات بتا رہے کہ غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے. اب یہاں سے غسل کی واجب ہونے کی کہ کن چیزوں سے غسل واجب ہوتی ہے، تو انزال المنی علی وجہ الدفق والشہوت، منی کا نکلنا علی وجہ الدفق اچھل کود کے ساتھ، والشہوت اور شہوت کے ساتھ، من الرجل والمرأة خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اس صورت کے اندر غسل واجب ہو جاتا ہے. والتقاء الختانین من غیر انزال، یہاں سے بتا رہے کہ التقاء الختانین یعنی دونوں شرمگاہوں کا مل جانا، من غیر انزال بغیر انزال کے. اب اگر دونوں شرمگاہ یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر انزال نہیں ہوا تب بھی جو ہے اس کے اوپر غسل واجب ہوا، کیونکہ التقاء الختانین کا یہی مطلب ہے. اب اگر انزال ہوا یا نہ ہوا دونوں صورت میں اس کے اوپر غسل واجب ہوا. والحیض، اس طرح حیض کا آنا، والنفاس اور نفاس کا آنا، اسی صورت میں اس کے اوپر جو ہے نا غسل واجب ہے. وسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغسل للجمعۃ، یہاں سے یعنی غسل کن صورت میں سنت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے لیے غسل کرتے تھے، والعیدین اور عیدین کے لیے جو غسل کرتے تھے، احرام والاحرامی اور احرام جب باندھتے تھے تو اس سے باندھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، وعرفہ اور عرفہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کن صورتوں میں غسل یعنی سنت ثابت ہے. تو جمعے کے لیے، عیدین کے لیے، احرام سے پہلے اور عرفہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے. ولیس فی المزی والودی غسل، یہاں سے بتا رہے کہ مزی اور ودی ان دونوں صورتوں کے اندر غسل واجب نہیں. اب مزی اور ودی یہ کس صورت میں نکلتی ہے، تو یہاں سے تشریح اس کی یہ ہے کہ مزی اس صورت میں نکلتی ہے چلتے پھرتے نکلتی ہے، اور ودی جو ہے نا وہ جب نکلتی ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگائے، تو اس صورت کے اندر ودی نکلتی ہے. اب دونوں کے اندر غسل یعنی دونوں مزی اور ودی جب نکل جائے تو وہاں پر غسل واجب نہیں ہے. وفیہما الوضوء، جب یہ مزی اور ودی نکل جائے پھر اس صورت میں آپ وضو کرنا پڑے گا، غسل کی ضرورت نہیں ہے. والطہارۃ من الاحداث جائزۃ بماء السماء والاودیۃ والعیون والابارد، یہاں سے بتا رہے کہ کس صورت کے اندر یعنی کون سی پانی سے آپ طہارت حاصل کرتے ہو اسی کے بارے میں بتا رہے ہو کہ والطہارۃ من الاحداث جائزۃ بماء السماء، کہ پاکی حاصل کرنا یہ جائز ہے بماء السماء، آسمان کے پانی سے،
اگر کوئی آسمان کے پانی سے نہا لے تو پاکی اس کو حاصل ہو جائے گی. والاودیتی اس طرح چشمے کا، والعیونی اور کنویں کا، والاباری اور اس کا ندی کا، وماء البحاری اور سمندر کا. یعنی کنواں، چشمہ جو بھی ہو جس میں پاک صاف پانی ہو اس سے آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں. ولا تجوز الطہارۃ بماء اعتصر من الشجر والثمر ولا بماء غلب علیہ غیرہ فأخرجه عن طبع الماء كالأشربة والخل والسرق والخل والمرق وماء الباقلاء وماء الورد وماء الزردج. یہاں سے بتا رہے کہ کن پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے، یعنی پاکی حاصل نہیں کر سکتے. لا تجوز الطہارۃ جائز نہیں ہے پاکی حاصل کرنا، بمائن ایسے پانی سے اعتصر من الشجر کہ اس کو درختوں سے نچوڑا گیا، والثمر اور پھلوں سے نچوڑا ہو، ولا بماء غلب علیہ غیرہ اور نہ ایسے پانی سے آپ وضو پاکی حاصل کر سکتے ہو جس پر غیر کا غلبہ آیا ہو. فاخرجہ عن طبع الماء اور اس کو پانی کی جو طبیعت ہوتی ہے، پانی کی طبیعت عام طور پر نرمی اور بہاؤ چڑھاؤ ہے، کہ وہ نرمی اور بہاؤ چڑھاؤ اس کا ختم ہو جائے. جیسے شربت ہو گیا، کل اشربتی شربت ہو گیا، والخل سرقہ ہوا، والمرقی شوربہ ہو گیا، وماء الباقلاء لوبیا کا پانی ہو گیا، وماء الورد گلاب کا پانی، وماء الزردج اور گاجر کا پانی ہوا. تو عام طور پر جب اس کو ملایا جائے تو اس کو آپ پانی نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ اسی جس چیز کے ساتھ ملائے گا اسی کا پانی کہیں گے. جیسے سرکہ ہی ہم اس کو بولیں گے، پانی تو نہیں بولیں گے. اس کو ہم شربت کا پانی بولیں گے، شربت بولیں گے، شربت کا پانی تو نہیں بولیں گے کیونکہ وہ بن گئی شربت، تو اسی سے ہم وضو حاصل نہیں کر سکتے. وتجوز الطہارۃ بماء خالطہ شیء طاہر فغیر احد اوصافه كماء المد والماء الذي يختلط به الاشنان والصابون والزعفران وكل ماء دائم اذا وقعت فيه نجاسة لم يجوز الوضوء به. یہاں سے جو نا انشاءاللہ کل اس کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں. السلام.